بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 404 کا لیسن نمبر 41 کرتے ہیں. لیسن نمبر 41 میں ہم لوگوں نے آج کے لیسن میں الکوہل سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، اس کے بعد کینابس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ باری باری اسٹڈی کرتے ہیں. الکوہل کے جو استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے مختلف قسم کے ڈس آرڈرز ہو سکتی ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی یعنی کہ اموات اور بیماریوں میں جو فیکٹر سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں 10 فیکٹرز میں الکوہل ایک ہے. ٹھیک ہے، ٹاپ 10 فیکٹرز میں سے الکوہل ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ لگتی ہیں اور مورٹیلٹی ریٹ یعنی کہ اموات کی شرح بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب یہ جو الکوہل ہوتا ہے یہ انسان کے بیہیویئر کو کیسے افیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے ایک تو ہمیں اس کا فزیولوجیکل اسٹینڈ پوائنٹ سمجھنا پڑے گا کہ الکوہل کی وجہ سے افیکٹ کیا کیا ہوتا ہے. الکوہل اگر دیکھا جائے تو یہ نروس سسٹم کو ڈپریس کر دیتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کو بالکل سلو کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کو یہ اس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان اس کو انجسٹ کیسے کرتا ہے، کتنی اماؤنٹ میں اس کو لے رہا ہے اور کتنی زیادہ لے رہا ہے اور کتنے ٹائم ٹو ٹائم اس کو لے رہا ہے. اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا زیادہ انسان اس سے افیکٹ ہوگا. اگر تو تھوڑی سی اماؤنٹ میں اگر کوئی انسان لیتا ہے نا تو اس کے سیڈیٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں. سیڈیٹنگ افیکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینٹرل نروس سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا، اس کی باڈی کی ایکٹیویٹیز ڈاؤن ہو جائیں گی، اور جو ڈرنکر یعنی کہ جو پینے والا ہوتا ہے وہ زیادہ ریلیکس فیل کرتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان زیادہ اماؤنٹ میں اس کو پیتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، تو ڈرنکرز پھر زیادہ آؤٹ گوئنگ فیل کرتے ہیں، زیادہ سیلف کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، اپنا بیہیویئر پہ ان کا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہوتا، ایون کہ ان کے چلنے پھرنے میں بھی ان کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. اب کیونکہ اس کے جو ڈپریسنٹ افیکٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کو غنودگی بھی طاری ہوتی ہے، فزیکل کوآرڈینیشن نہیں رہتا انسان میں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، موڈ بہت زیادہ انسان کا چینج ہو جاتا ہے. اس کی جتنی زیادہ انسان اس کی اماؤنٹ کو اگر وہ استعمال کرتا رہے گا تو اتنا زیادہ یہ ایک مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے، جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اب اس کی جو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں نا الکوہل سے ریلیٹڈ، اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. الکوہل یوز ڈس آرڈر، الکوہل انٹاکسیکیشن، الکوہل withdrawal، ادر الکوہل انڈیوس ڈس آرڈرز اور انسپیسیفائڈ الکوہل ریلیٹڈ ڈس آرڈرز. ان کو اپنے نیمز کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کیونکہ آگے یہ والی ساری نہیں ایکسپلین ہوئی، اس میں سے کوئی 2 سے 3 ایکسپلین ہوئی ہیں. آپ لوگوں کے MCQs میں آ سکتا ہے کہ کون سی الکوہل ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، ایکسیپٹ بھی وہ لگا سکتے ہیں، کوئی سے 3 یہاں سے دے دیں گے، ایک آپشن کہیں اور سے دے دیں گے. تو یہ آپ لوگ نیم اچھے طریقے سے یاد کریں. الکوہل یوز ڈس آرڈر، اس کو الکوہلزم بھی کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے الکوہل کا عادی ہو جانا. اس کو ہم لوگ الکوہل یوز ڈس آرڈر بولتے ہیں. اس میں وہی چیز ہے جو کہ ہم لوگ سبسٹانس یوز ڈس آرڈر میں جو ہم لوگوں نے سمٹمس پڑھے تھے نا، وہ یہی ہے کہ پورے 12 مہینے کے اگر آپ لوگ ہسٹری دیکھیں تو انسان کے اندر ایٹ لیسٹ 2 سمٹمس موجود ہونے چاہیے. کون کون سے موجود ہونے چاہیے؟ تو وہ لمبے پیریڈ تک بار بار لارجر اماؤنٹ میں الکوہل کا استعمال کرتا رہا ہو، اس کو بار بار یہ بھی خواہش ہو کہ میں الکوہل کا استعمال بالکل ترک کر دوں، ختم کر دوں یا اس کو کم کر دوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام ہی ہوتا ہو، ہر دفعہ ٹھیک طریقے سے وہ اس کو ختم بھی نہ کر پا رہا ہو. اس کی جو زیادہ تر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ الکوہل کو حاصل کرنے میں، الکوہل کو استعمال کرنے میں اور اس کے افیکٹ سے ریکور ہونے میں زیادہ اس کا ٹائم سپینڈ ہوتا ہو. کریونگ یعنی کہ الکوہل کو استعمال کرنے کی بار بار شدید خواہشات انسان کے اندر موجود رہتی ہوں ہر وقت زیادہ تر، اور اس کی جو جتنے بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کام کے لحاظ سے، اسکول کے لحاظ سے یا گھر کے لحاظ سے، ان کو بھی پورا نہ کر پا رہا ہو، اور بار بار اس کی سوشل اور انٹرپرسنل پرابلمس کریٹ ہو رہے ہوں الکوہل کے استعمال کرنے کی وجہ سے. اور جتنی بھی امپورٹنٹ سوشل، اوکوپیشنل یا ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ یا تو بہت زیادہ کم ہو گئی ہوں انسان کی، یا بالکل ختم ہو گئی الکوہل کے استعمال کی وجہ سے. ایسی سچویشن جہاں پہ الکوہل کا استعمال بالکل خطرناک ہوتا ہے وہاں پہ بھی بار بار الکوہل کا استعمال کر رہا ہو، حالانکہ اس کو نالج بھی ہوگی اس کی وجہ سے مجھے بہت ساری نفسیاتی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود بھی بار بار الکوہل کا استعمال کر رہا ہو. ٹالرنس بھی ہو انسان کے اندر. ٹالرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بار بار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الکوہل کی اماؤنٹ کو بھی انکریز کر رہا ہو، اور اگر وہ سیم اماؤنٹ لے رہا ہو الکوہل کی تو اس سے الکوہل کے جو افیکٹس ہوتے ہیں نا وہ کم ہو رہے ہوں، تو آپ لوگ کہیں گے کہ انسان کے اندر ٹالرنس موجود ہے. اور اس کے بعد ودراول کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر الکوہل کا استعمال اگر وہ ترک کر دے تو اس کی وجہ سے جو سمٹمس ہوتے ہیں نا وہ انسان کے اندر موجود ہونے چاہیے. وہ کون کون سے سمٹمس ہوتے ہیں وہ ہم لوگ آگے چل کے بھی پڑھیں گے. اچھا، الکوہل
از ٹیکن ٹو ریلیو اور واٹ withdrawal symptoms. اور دوسری بات یہ کہ withdrawal جتنے بھی سمٹمس ہوتے ہیں اس کو جتنی بھی تکلیف وغیرہ ہوتی ہے جو اس کو بے سکونی ہوتی ہے اس بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے انسان بار بار الکوہل کا بھی استعمال کر رہا ہو. یہ جو 11 چیزیں ہیں اس میں سے کوئی سی 2 چیزیں بھی اگر انسان کے اندر پچھلے 12 مہینوں میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر الکوہل یوز ڈس آرڈر موجود ہے. الکوہل انٹاکسیکیشن. الکوہل انٹاکسیکیشن کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ریسنٹلی الکوہل کو پیا ہے تو اس کی وجہ سے جسمانی طور پہ یا اس کی بیہیویئر میں کوئی نیگیٹو افیکٹس نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے الکوہل انٹاکسیکیشن. اس میں اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہی ہے. اس کو ڈائگنوز کرنے کے ضروری ہے کہ ایک تو ابھی ریسنٹلی کسی نے الکوہل کو پیا ہو تبھی آپ لوگ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں, اور کلینکلی اگر دیکھا جائے تو اس کی بیہیویئر میں اور اس کی نفسیات کے اندر یعنی کہ سائیکولوجیکل چینجز اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوں جو کہ ایسی چینجز ہو جو کہ پرابلمٹک ہوں, جس سے پرابلم بھی ہو رہا ہو. اور الکوہل کو پینے کے بعد فوراً سے ہی یہ والی ساری چینجز وغیرہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہوں. اس میں انسان کا سیکسول بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے, ایگریسو بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک طریقے سے وہ ججمنٹ نہیں کر پائے گا, اس کے جو موڈ ہے وہ اس میں بھی چینجز وغیرہ ہو سکتی ہیں. اور اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں انٹاکسیکیشن میں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ایک تو انسان ٹھیک طریقے سے بول نہیں پائے گا, سلرڈ اس کی اسپیچ ہوگی, آپ کو خود بھی پتہ ہے نا شرابی بندہ کیسے بولتا ہے. اس کے بعد ان کوآرڈینیشن ہوگی, ٹھیک طریقے سے چل نہیں پائے گا, اس کی چال ٹھیک نہیں ہوگی, اور اس کے علاوہ چیزوں کے اوپر اٹینشن یعنی کہ توجہ کو مرکوز کرنا, یاداشت میں اس کو جو ہے وہ کمی ہوگی. ایک جو کوما والی جو ایک سچویشن ہوتی ہے نا, انسان ارد گرد سے بالکل باخبر ہوتا ہے, بے خبر ہوتا ہے, اس طرح کی سچویشن اس کی ہوگی. ایسی کنڈیشن کو آپ لوگ نہ تو کسی میڈیکل کنڈیشن کا نام دے سکتے ہیں, یعنی کہ ایسے نہیں کہہ سکتے یہ اس کو کوئی جسمانی بیماری ہے, نہ ہی آپ لوگ اس کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر کا نام دے سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی جو ایک ڈس آرڈر ہوتی ہے الکوہل سے ریلیٹڈ, دیٹ از الکوہل ودراول. یعنی کہ اگر کوئی انسان ایک لمبے عرصے تک بہت زیادہ الکوہل کا استعمال کرتا رہا ہے تو اب الکوہل کو چھوڑنے میں یا الکوہل کے استعمال کو کم کرنے میں اس کو جو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کو ہم لوگ الکوہل ودراول بولتے ہیں. اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہی ہے کہ بہت زیادہ الکوہل کے استعمال کرنے کے بعد اب انسان نے الکوہل کی اگر کمی کی یا اس کو چھوڑا تو 2 یا 2 سے زیادہ سمٹمز نظر آنے چاہیے, کچھ گھنٹوں سے لے کے کچھ دنوں تک اس کے اندر موجود رہنے چاہیے. اب کون کون سے ہوں گے؟ ایک تو آٹونومک ہائپر ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, جب تک اس کو الکوہل نہیں ملے گی تب تک بار بار سویٹنگ ہونی چاہیے, دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جانی چاہیے, اس کا جو ہینڈ ٹریمر ہوتا ہے یعنی کہ ہاتھوں کا کانپنا, ہاتھوں کی جو موومنٹ ہوتی ہے, ہاتھوں کے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جھٹکے لگنا, یہ انکریز ہو جائے گی. انسومنیا یعنی کہ نیند نہیں آئے گی, دل خراب ہونا, وامٹنگ وغیرہ یہ ہوگی. اور اس کے بعد ویژول, ٹیکٹائل اور آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہوں گے, ایلیوژنس ہوں گے, سائیکو موٹر ایگیٹیشن ہوگی یعنی کہ موڈ وغیرہ بہت زیادہ چینج ہوں گے, اینزائٹی بھی ہوگی, اور ٹونک لونک سیزرز ہوں گے یعنی کہ ایک ہوتی ہے نا کہ غنودگی والی تھوڑی وہ بے ہوشی والی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کی ہوگی. اس میں اس کی جو سمٹمز ہوتے ہیں اور جو سائنس وغیرہ ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان کو بہت ساری اپنے سوشل, آکوپیشنل اور امپورٹنٹ فنکشننگ ایریاز کے اندر ڈسٹریس اور امپیئرمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. یہ جتنے بھی سائنس اور سمٹمز یہاں پہ بتائے گئے ہیں ان کا نہ تو تعلق کسی میڈیکل کنڈیشن سے ہوگا اور نہ ہی اس کا تعلق کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ ہوگا. ان کا تعلق کسی چیز کے ساتھ ہوگا کہ اس کو الکوہل نہیں مل رہی. آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں کیفین ریلیٹڈ ڈس آرڈرس. کیفین ایک اسٹیمولنٹ ہوتی ہے. کافی میں, چائے میں, چاکلیٹس وغیرہ میں اور جتنی بھی انرجی ڈرنکس ہوتی ہیں, آپ کی جو روزمرہ ڈائٹ پیلز ہوتی ہیں, اور سر کی جو بیماری سر درد کے لیے جو آپ لوگ پیلز کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کیفین موجود ہوتی ہے. یہ آپ کے سمپتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے, آپ کے جسم کے اندر ایڈریلین کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ انکریز کر دیتی ہے, اور انسان کی جو انرجی کا لیول اور جو الرٹنس کا لیول ہوتا ہے نا وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے. کیفین بلڈ پریشر کو بھی انکریز کر دیتی ہے, اور باڈی کے اندر کورٹیسول کی پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے. کورٹیسول ایک سٹریس ہارمون ہوتا ہے, آپ کی سٹریس کو کم کرتا ہے. تو کیفین کیونکہ کورٹیسول کو پروڈیوس کرتی ہے تو کیفین استعمال کرنے سے آپ کی سٹریس جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. یہ آپ لوگوں کی سارے MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ الکوہل میں کیا ہوتا ہے, کیفین میں کیا ہوتا ہے. اس میں جو ڈس آرڈرز آتی ہیں وہ 4 طرح کی آتی ہیں: کیفین انٹاکسیکیشن, کیفین ودراول, ادر کیفین انڈیوس ڈس آرڈرز, اور انسپیسیفائڈ کیفین ریلیٹڈ ڈس آرڈر. کیفین انٹاکسیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کیفین کا بہت زیادہ اوور ڈوز استعمال کرنے کی وجہ سے, یا اگر آپ نے ڈرنکس میں, کھانے میں یا اپنی میڈیسنز میں کیفین کا بہت زیادہ استعمال کیا
تو اس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں نا انسان بہت زیادہ الرٹ ہو جائے گا. یہ جو بھی سمٹمس ہوتے ہیں ابھی ہم لوگ آگے دیکھیں گے وہ ساری کریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے, جس کو ہم لوگ کیفین انٹاکسیکیشن بولتے ہیں. اس میں ہوگا کیا, اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان نے کیفین ابھی ریسنٹلی اس نے یوز کی ہو, اس نے ہائی ڈوز میں یوز کی ہو, 250 ملی گرام سے زیادہ اس نے کیفین کا استعمال کیا ہو. اور پھر یہ والے کیفین کے استعمال کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں گے کیفین کے جب وہ استعمال کرے گا نا, اس کے بعد فوراً سے ہی کچھ عرصے تک, کچھ دیر تک اس کے اندر 5 سے زیادہ سمٹمس موجود ہونے چاہیے. تو ریسٹلیسنیس فیل کرے گا, بہت پرسکون فیل کرے گا, نروسنیس فیل کرے گا, ایکسائٹمنٹ فیل کرے گا, انسومنیا یعنی کہ نیند نہیں آئے گی, فلشڈ فیس یعنی کہ فیس ہوتا ہے نا فلش کرتا ہے یہ ہوگا. اس کے بعد ڈائجوریسس یعنی کہ یورین بہت زیادہ آئے گا, گیسٹرو انٹسٹائنل ڈسٹربنس ہوگی, مسل ٹویچنگ یعنی کہ پٹھوں میں کھچاؤ وغیرہ محسوس ہوگا, ریمبلنگ فلو آف تھاٹ اینڈ اسپیچ یعنی کہ ادھر ادھر اس کی سوچ, اس کی بولنا ادھر ادھر بس بھٹکتا رہے گا, اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں. مطلب ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسان بالکل ہی ہوش کھو بیٹھتا ہے, ایسا بھی نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی کچھ زیادہ ہی سوچے گا چیزوں کے بارے میں, کچھ زیادہ ہی بولے گا. اس کے بعد ٹیکی کارڈیا اور کارڈیک ایریتھمیا یعنی کہ دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے نا اس میں ردم نہیں رہے گا, یہ ڈسٹرب ہو جائے, دل کی دھڑکن تھوڑی چینج ہو جائے گی, اینڈ انیکزاسبلٹی کی پیریڈس ہوں گے, اور اس کے بعد سائیکو موٹر ایگیٹیشن یعنی کہ اس کا موڈ وغیرہ جو ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اور ان سارے سمٹمس کی وجہ سے کلینکلی اس کو ڈسٹریس اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کو تھوڑی تکلیف وغیرہ ہوگی. اس کے بعد یہ جتنے بھی سائنس اور سمٹمس ہیں ان کا نہ تو تعلق کسی اور میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ہوگا اور نہ ہی اس کا تعلق کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ ہوگا. کیفین ودراول آپ کو پتہ ہے کہ جب کیفین اس کو نہیں ملے گی تو جو سمٹمس ہوگی اس کو ہم لوگ کیفین ودراول بولتے ہیں. اس میں یہی چیز ہوتی ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان نے کافی عرصے تک ڈیلی بہت زیادہ کیفین کا استعمال کیا ہو. پھر آپ لوگ جب اس کی کیفین کے استعمال کو کم کروا دیں گے, بالکل اگر آپ لوگ روک دیں تو 24 گھنٹوں کے اندر 3 سے زیادہ سمٹمس اگر نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کیفین ودراول ہے. اس میں سمٹمس کون سے ہوتے ہیں؟ سر درد ہوتا ہے, انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے, چکر آتے ہیں, موڈ بہت زیادہ چینج ہوتا رہتا ہے, ڈپریسڈ موڈ ہوتا ہے, اریٹیبلٹی انسان فیل کرتا ہے, چیزوں کے اوپر توجہ مرکوز کرنا اس کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے, اور فلو کی طرح کے سمٹمس ہوتے ہیں جیسے وامٹنگ, مسلس میں پین ہونا, مسل میں کھچاؤ محسوس ہونا, اس کے بعد نوزیا یعنی کہ دل خراب ہونا, متلی فیل ہونا. اب یہ والے جتنے بھی سمٹمس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہی چیز ہے کہ اس کے ڈسٹریس اور امپیئرمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے سوشل آکوپیشنل مختلف ایریاز کے اندر. اور یہ جتنے بھی سمٹمس ہیں ان کا نہ تو تعلق کسی اور میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ہوگا, نہ ہی اس کا تعلق کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ اگر کسی انسان کو مائگرین ہے یا اس کو وائرس کی وجہ سے کوئی وائرل النس ہے یعنی کوئی فلو وغیرہ ہے تو اس کا تعلق پھر کیفین ودراول کے ساتھ نہیں ہوگا. کینابس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں. کیفین والا ہم لوگوں نے پڑھ لیا, اگلا کینابس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز. کینابس جس کو میریجوانا بھی کہا جاتا ہے, بھنگ, ٹھیک ہے, اس کا دوسرا نام ہے میریجوانا. یہ ایک سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہوتی ہے جو کہ ایکٹیو کر دیتی ہے, اور لوگ اس کو میڈیکل پرپسز کے لیے بھی اور ریکریشنل یعنی کہ تفریحی مقاصد کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں, اور مختلف فارمز میں اس کا استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کو جو ہے نا وہ گھوٹ کے نا اور دودھ کے اندر ڈال کے اس کا استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو ایسا جیسے ہوتا ہے نا سگریٹ یا حکے کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ اسموکنگ کرتے ہیں اس کی. اچھا, اس میں جو ڈس آرڈرز ہوتی ہے وہ کینابس یوز ڈس آرڈر, کینابس انٹاکسیکیشن, کینابس ودراول, ادر کینابس انڈیوس ڈس آرڈرز اور انسپیسیفائڈ کینابس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز. یہ والے ڈس آرڈرز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. نیم آپ لوگ یاد کر لیجیے گا. سب سے پہلے کینابس یوز ڈس آرڈر. کینابس یوز ڈس آرڈر کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انسان کنٹینیوسلی کینابس کا استعمال کر رہا ہو اور اس کی وجہ سے اگر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, سگنیفیکنٹلی جو ایک امپیئرمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں, ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پاتا, اس کی روزمرہ کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو کینابس یوز ڈس آرڈر ہے, اس کا عادی وہ ہو چکا ہے. اس کے بعد اس میں جو سمٹمس ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 12 ماہ کے اندر اس کے اندر ایٹ لیسٹ 2 سمٹمس موجود ہوں. اب وہ 2 سمٹمس کون سے موجود ہوں؟ یہ وہی سیم چیز جہاں پہ یوز ڈس آرڈر کا لفظ آ رہا ہے نا, وہاں پہ وہی سمٹمس ہیں جو کہ ہم لوگوں نے جہاں سے ہم نے ان سارے سبسٹانسز کا آغاز کیا تھا نا جس لیکچر پہ, وہاں پہ سبسٹانس یوز ڈس آرڈر میں سمٹمس لکھے ہوتے ہیں. سارے کے سارے سمٹمس وہی ہیں, یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ. اس میں کیا ہوگا, پورے پچھلے 12 ماہ میں انسان بہت زیادہ اماؤنٹ میں اور زیادہ لمبے پیریڈ تک کینابس کا استعمال کرتا رہا ہوگا, تو آپ لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر کینابس ہے, کینابس یوز ڈس آرڈر ہے, اور بار بار کینابس کا استعمال کم کرنے کی بھی کوشش کرے گا یا بالکل چھوڑنے کی کوشش کرے گا تو اس میں ناکام ہوتا رہا ہوگا.
اور زیادہ تر اپنا جتنا بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، زیادہ تر اپنا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس کو کنیبس کو حاصل کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں اور اس کے افیکٹ سے ریکور کرنے میں ہی زیادہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہوگا. انسان کے اندر شدید خواہش ہوتی ہوگی بار بار کنیبس کے استعمال کرنے کی، اور اپنے جو روزمرہ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، کام میں، اسکول میں، گھر میں، ان کو ٹھیک طریقے سے پورا نہیں کر پائے گا. اور اس کے علاوہ بار بار پرابلمس بھی ہوں گی، سوشل انٹرپرسنل پرابلمس ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی کنٹینیوسلی بہت زیادہ کنیبس کا استعمال کر رہا ہوگا. اور امپورٹنٹ جتنی بھی اس کی سوشل آکوپیشنل ریکریشنل ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گی، بالکل ختم ہونا شروع ہو جائیں گی کنیبس کے استعمال کی وجہ سے. کنیبس کا استعمال ایسی سچویشنز میں بھی کرے گا جہاں پہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، جہاں پہ وہ فزیکلی جسمانی طور پہ ایک ہوتا ہے ہیزارڈوس، ہوتا ہے، نقصان کا باعث بن سکتا ہے. کنیبس کا استعمال، حالانکہ اس کو نالج ہوگا کہ اس کا استعمال کرنے سے مجھے کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ فزیکل پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کنیبس کا استعمال کرتا رہا ہوگا یا بڑھاتا جا رہا ہوگا کنیبس کے استعمال کو. ٹالرنس بھی اس کے اندر کریٹ ہوگی، یعنی کہ وہ کنیبس کا استعمال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اماؤنٹ کو انکریز بھی کر رہا ہوگا اس کے افیکٹ حاصل کرنے کے لیے، یا اگر وہ سیم اماؤنٹ رکھتا ہے تو کنیبس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ود ڈراول میں وہی دو چیزیں کہ ایک سنڈروم ہوتا ہے اس کا باقاعدہ، یعنی کہ کنیبس اگر اس کو نہیں ملے گی تو اس کی کیا کیا سچویشنز ہوتی ہیں وہ ابھی ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے. اور کنیبس جب تک وہ نہیں لے گا تب تک اس کو سکون نہیں ملے گا. اپنے ود ڈراول سمٹمس کو اوائڈ کرنے کے لیے، پرسکون ہونے کے لیے، ریلیف کرنے کے لیے وہ کنیبس کا استعمال کرے گا. ان 11 میں سے کوئی سے 2 سمٹمس اگر پائے جاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو بولیں گے کہ انسان کے اندر کنیبس یوز ڈس آرڈر موجود ہے. اگلا ہے ہمارے پاس کنیبس انٹاکسیکیشن. اس کا یہی ہوتا ہے کہ جب اسموکنگ کے تھرو کنیبس کو انہیل کیا جائے تو اس سے انسان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کہ ہیلوسینوجنس بھی کریٹ ہوتی ہیں، ڈپریسنٹ بھی، یہ ڈپریسنٹ کی طرح بھی کام کرتا ہے، یعنی کہ ڈپریس کر دیتا ہے، اسٹیمولنٹ کی طرح بھی کام کرتا ہے. 3 طریقے سے یہ کام کرتا ہے. بہت سارے اسموکرز جو کہ کنیبس کو اسموک کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پرسیپشن بہت شارپ ہو جاتی ہے اور ان کو ارد گرد ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو کہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں. ان کو یوں لگتا ہے جیسے ارد گرد ٹائم آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور کسی بھی چیز کا سائز اور ڈسٹینس ان کو بہت زیادہ نظر آتا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم لوگ کنیبس انٹاکسیکیشن بولتے ہیں. اس میں اس چیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک تو ریسنٹلی کنیبس کا استعمال کیا ہو، اس کے علاوہ انسان کے جو استعمال کرنے کے بعد پرابلمیٹک بیہیویئر ہو انسان کا، سائیکولوجیکلی اس میں چینجز آ رہی ہوں. چینجز یہی جو ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی موٹر کوآرڈینیشن، موومنٹ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی، بہت زیادہ ایک سیٹسفیکشن وہ فیل کرے گا، اینزائٹی بھی ہوگی، اس کو یوں فیل ہوگا کہ جیسے ٹائم آہستہ آہستہ گزر رہا ہے اور چیز کو ٹھیک طریقے سے جج بھی نہیں کر پائے گا اور سوشل ودراول ہوگا. اور یہ جو کنیبس ہے، کنیبس کے استعمال کے بعد یا کنیبس کے استعمال کے دوران ہی یہ والے سارے کے سارے سمٹمز انسان کے اندر کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کنیبس کا استعمال کیا تو 2 گھنٹے کے اندر ان چاروں میں سے کوئی سے 2 یا 2 سے زیادہ سمٹمز انسان کے اندر موجود ہوں گے تو اب آپ لوگ کہیں گے کہ کنیبس انٹاکسیکیشن ہے. اب کون کون سے ہوں گے؟ کنجنکٹیول انجیکشن، انکریزڈ ایپیٹائٹ، اس کے بعد ڈرائی ماؤتھ اینڈ ٹیکیکارڈیا، یعنی کہ دل کی دھڑکن چینج ہو جائے گی، اس کا جو ماؤتھ ہوتا ہے اس کو وہ اس کو خشک فیل کرے، یعنی کہ بہت زیادہ پیاس کا فیل ہونا، ماؤتھ اس کو جو ہے نا یعنی کہ منہ اس کا خشک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کی بھوک جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور کنجنکٹیول انجیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں سرخ ہو جائیں گی. یہ والے جو سائنس اور سمٹمز ہوتے ہیں نہ تو ان کا تعلق کسی اور میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ہوگا، نہ ہی آپ لوگ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوگا، نہ ہی آپ لوگ اس کے ساتھ اس کو لنک کر پائیں گے، کیونکہ یہ صرف اور صرف کنیبس کے استعمال کی وجہ سے ہوگا. اس کے بعد کنیبس ود ڈراول، یہ سیم وہی چیز. اس میں کیا ہوگا کہ کنیبس کا بہت زیادہ استعمال کرنے کے بعد اگر اب آپ لوگ اس کا جو استعمال ہے وہ بالکل ختم کروا دیتے ہیں یا آپ لوگ کام کروا رہے ہیں تو اس کے اندر 3 یا 3 سے زیادہ سمٹمز موجود ہونے چاہیے تقریباً 1 ہفتے تک. کون کون سے سمٹمز؟ ایرٹیبلٹی ہوگی، انسان کو غصہ آئے گا، نروسنس ہوگی، اس کو اینزائٹی ہوگی، سونے میں ڈیفیکلٹی ہوگی، بار بار اس کو ڈسٹربنگ ڈریمز ہوں گے، یعنی کہ ڈراؤنے خواب آئیں گے، اس کو ڈسٹرب کریں گے، یا تو نیند ہی نہیں آئے گی، بھوک اور وزن دونوں کم ہونا شروع ہو جائیں گے، انسان ریسٹلیس یعنی کہ بے آرامی فیل کرے گا، ڈپریسڈ موڈ ہو جائے گا، اور ایٹ لیسٹ ایک کوئی بھی فزیکل سمٹم موجود ہونا چاہیے جو کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. اب وہ ایک فزیکل سمٹم کون سا ہوگا؟ یا تو پیٹ میں درد ہوگا،
یا تو اس کو جھٹکے لگیں گے، کانپے گا، وہ شیکینس فیل کرے گا، سویٹنگ یعنی کہ پسینہ آئے گا، فیور یعنی کہ اس کو بخار ہوگا، چلز یعنی کہ کپ کپی تاری ہوگی، ٹھنڈ لگے گی، ہیڈک یعنی کہ سر میں درد ہوگا۔ یہ والے جو سائنس اور سمٹمز یہاں پہ یہ سارے کے سارے بتائے ہوئے ہیں، یہ ایسے سمٹمز ہوں گے جس سے اس کو ڈسٹریس اور امپیئرمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو کلینکلی ہی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ والے جتنے بھی سائنس اور سمٹمز ہیں، نہ تو ان کا تعلق کسی اور میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ہوگا، نہ ہی اس کا تعلق کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق صرف کنیبس کے وڈراول کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا نا، اس میں ہم لوگ ہیلوسینوجن ریلیٹڈ ڈس آرڈرس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ کچھ ایسی ڈس آرڈر، کچھ ایسی سبسٹانسز، کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نا ہیلوسینیشن ہوتی ہے۔ وہ کون سی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے کون کون سے ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، یہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔